نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومدتنا ومعتمدنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا وغيثنا عوننا وعياننا ومعيننا وعيننا مطلوبنا مسحوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا آلانا وأولانا مأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد خدا کرے میری اور آپ کی حاضری قبول ہو اور یہ حاضری قیامت کے دن نجات کا سامان ثابت ہو. آپ دوستوں سے مل کر بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں، مگر یہ مجھے پتہ ہے کہ میں کتنی تکلیف سے آیا ہوں. عزیز بیٹوں کا یہ حافظ صاحب کا دیر سے تقاضا تھا، اب نہ تو میری وہ کیفیت رہ گئی ہے جلسوں کی، نہ کہیں جلسوں میں جاتا ہوں اور نہ ہی تقریر کرنے کا رنگ ڈھنگ ہے. تاہم بہت عرصہ پہلے اس مسجد شریف میں آیا کرتا تھا، جب اوقاف سے ایک تعلق تھا تو حاضر ہوا کرتا تھا، اور دیر کے بعد اس مسجد شریف میں آ کر خوشی محسوس کر رہا ہوں. تھوڑے سے وقت کے لیے چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں. میں نے ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے. لا یؤمن احدکم، کائنات کے شہنشاہ میرے اور آپ کے ایمان و جانوں کے والی نے یہ ارشاد فرمایا. آج ہر شخص، ہمارے مختلف مسلک ہیں، کوئی کسی مسلک کا ہے، کوئی کسی کا ہے، کوئی کسی کا ہے، ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ سے مجھے زیادہ پیار ہے، میں زیادہ مومن ہوں. وہ کہتے ہیں میں زیادہ ہوں، وہ کہتے ہیں میں زیادہ ہوں. ضرورت تھی کہ کائنات کے شہنشاہ کا اس ضمن میں کوئی ارشاد مل جائے کہ مومن ہوتا کون ہے. اس بات کی ضرورت تھی کہ گنبد خضرا کے مکین کا کوئی ارشاد مل جائے کہ مومن کون ہوتا ہے، تاکہ اس ارشاد کے بعد کسی شخص کو جرت نہ ہو اس کے علاوہ بات کرنے کی. میرے آپ کی ایمان و جانوں کے والی مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی اکونا، حتیٰ کہ میں ہو جاؤں احب الیہ، بہت محبوب اسے، اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے. جب تک میں کسی شخص کو اس کے باپ، اس کی ماں، اس کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ مومن نہیں. اگر میرے دل میں میری ماں کی محبت زیادہ ہے اور رسول اللہ پیچھے ہیں تو مجھے اپنے غیر مومن ہونے کا یقین کر لینا چاہیے کہ میں مومن نہیں ہوں. اگر میرے دل میں باپ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ میرا باپ بہت آگے ہے اور رسول اللہ پیچھے ہیں تو مجھے یقین کر لینا چاہیے کہ میں مومن نہیں ہوں. میں مومن اس وقت ہوں جب میرا باپ کروڑوں میل پیچھے ہو اور مصطفیٰ اربوں میل آگے ہوں. اگر یہ حالت ہے میری، اگر میری یہ حالت ہے کہ میری ماں بہت پیچھے اور مصطفیٰ بہت آگے، تو اللہ کا مجھے شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں مومن ہوں. اس حدیث پاک میں جو چھوٹی سی حدیث تلاوت کی ہے، پتہ نہیں میری باتیں آپ غور سے سن کر کچھ اثر لیں گے یا نہیں، تاہم میں ایک بچوں کے اصرار پر حاضر ہو گیا ہوں.
اس میں 3 باتیں ہیں اس حدیث پاک میں. لا یومن، ایک تو ایمان کا ذکر ہے. حتی اکونا، ایک اکون کا معنی مرکزیت کا ذکر ہے، اور تیسرا احبا کا ذکر ہے. 3 باتیں ہیں اس حدیث پاک میں، اور وہ میں نے تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے تینوں پر ہی تبصرہ کروں گا. پہلی بات، ایمان کیا ہے؟ لا یوم، ایمان کیا ہے؟ میں الحمدللہ ایماندار ہیں، مگر ہم سمجھتے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ کہہ لینا ایمان کی نشانی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر آج کی اس محبت کی محفل کے لیے میری زبان سے جو ایمان کے بارے میں بات نکل رہی ہے وہ بھی ذرا سن لیں، ذہن میں رکھیں. ایمان میرے نزدیک، ایمان اس نور کا نام ہے، ایمان اس نور کا نام ہے جو چہرہ مصطفیٰ سے نکلے اور مومن کے دل میں چلا جائے. باقی وہ باتیں ساری اپنی جگہ پر ٹھیک، 100% ٹھیک، 1000% ٹھیک، مگر درویش کی بات یہ، ایمان اس نور کا نام ہے جو چہرہ مصطفیٰ سے نکلے اور مومن کے دل میں چلا جائے. یا دوسرے لفظوں میں ایمان کے بارے میں سمجھ لیں، ایمان اس خوشبو کا نام ہے جو مصطفیٰ کے زلف عنبرین سے مہکے اور دل و دماغ کو معطر کر جائے. یہ بھی ٹھیک ہے. یا تیسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں، ایمان اس آنسو کا نام ہے جو یاد مصطفیٰ میں بہہ جائے. ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے. کبھی کبھی مقابلہ ہو جاتا ہے مال کا اور جان کا. مال اور جان کا مقابلہ ہوا، ڈاکو آ گیا، اس نے کہا چودھری صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، صوفی صاحب، خان صاحب، سارے پیسے دے دیں، ڈالر بھی دے دیں، پاؤنڈ بھی دے دیں، کرنسی بھی دے دیں، سارا کچھ، سونا بھی دے دیں، چاندی بھی دے دیں، ورنہ میں آپ کو گولی مار دوں گا. یہ مقابلہ ہو رہا ہے مال کا اور جان کا. وہ میں ہوں، آپ ہوں، کوئی ہو، اچھا یار گولی نہ مار، مجھے مارنا، سونا بھی لے جا، چاندی بھی لے جا، دولت بھی لے جا، پاؤنڈ بھی لے جا، ڈالر بھی لے جا، پاکستانی سکہ بھی لے جا، انڈین سکہ بھی لے جا، بنگلہ دیشی سکہ بھی لے جا، سارے دولت لے جا، مگر جان سے نہ مار. یہ مقابلہ تھا مال اور جان کا. میرے بیٹو، جب جان اور مال کا مقابلہ ہو تو مال مار کھا جاتا ہے، وہ کھربوں کیوں نہ ہو، اور جان نمبر لے جاتی ہے، وہ کسی غریب کی کیوں نہ ہو. جان غریب کی کیوں نہ ہو، وہ نمبر لے جاتی ہے اور مال مار کھا جاتا ہے. ایک مقابلہ. اور کبھی کبھی مقابلہ ہو جاتا ہے جان کا اور ایمان کا. پہلی بات بتائی تھی مال اور جان کا مقابلہ. مال اور جان کے مقابلہ میں مال مار کھا گیا، جان آگے نکل گئی. اور جان اور ایمان کا مقابلہ ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے. ڈاکو آیا، ایمان اور جان کے مقابلہ میں وہ کہتا ہے کہ حضور کو گالی دے دے، برا کہہ دے، ورنہ میں تجھے گولی مارتا ہوں. وہ میں ہوں، آپ ہوں، کوئی ہو، ہم کتنے مجرم ہیں، کتنے گناہگار ہیں، ہم میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے گا اچھا یار میں حضور کو گالی دے دیتا ہوں، مجھے مارنا. ہر ایک شخص کہے گا یار ایک گولی 70,000 گولی چلا دے، گولیاں تو کھا سکتا ہوں، میرا قیمہ تو ہو سکتا ہے، کتوں کو تو ڈالا جا سکتا ہے، مگر مصطفیٰ کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا میں. جب جان اور ایمان کا مقابلہ ہوتا ہے تو جان مار کھا جاتی ہے اور ایمان بہت آگے چلا جاتا ہے. مال سے زیادہ قیمتی شے جان تھی، اس لیے آگے چلی گئی، اور جان سے زیادہ قیمتی شے ایمان ہے، اس لیے ایمان بہت آگے اور جان بہت پیچھے. جب ایسی صورت ہوتی ہے تو لوگ جانیں دے دیتے ہیں. بڑا مشہور واقعہ یاد آ رہا ہے.
لاہور کا علم الدین کا واقعہ، علم الدین غازی کا واقعہ، پنڈت تھا، اس نے حضور کو گالیاں دی تھیں، اپنی کتاب میں حضور کے خلاف لکھا، اور یہ تحریک چل گئی اور زبردست تحریک چلی پورے انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر مسلمان قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے۔ لاہوری گیٹ کے اندر مولانا تقریر کر رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ ہے کوئی ایسا بندہ جو اس کافر سے انتقام لے لے جس نے رسول اللہ کے خلاف باتیں کہی ہیں؟ یہ بات علم الدین نے سنی، یہ ایک ترخان کا بیٹا تھا، کوئی لکھا پڑھا بھی نہیں تھا، 15-16 سال کی 18 سال کی عمر ہے، مگر دل میں عشق مصطفیٰ تھا، محبوب کی یاد تھی۔ گیا بازار سے چھرا لیا اور پنڈت کے کتب خانے میں آ گیا، اور اسے دیکھا کہ کوئی آدمی بیٹھا نہیں ہے، پوچھا آپ کا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام فلاں، اسے چھرا مارا، مار دیا، خون سے لت پت، کپڑے خون سے بھر گئے، اندر کوئی بندہ نہیں ہے۔ باہر نکلا تو ہندوستان انگریز کا دور تھا، پکڑ لیا، پولیس نے پکڑ لیا، اور لوگوں نے بڑی چھڑانے کی کوشش کی مگر کام نہ چلا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ اس کے کیس میں محمد علی جناح بھی شامل ہو گئے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ سوچیں گے اس کے بارے میں، غور کریں اس کے بارے میں، یہ رسول اللہ کے نام پر قربانی دے رہا ہے۔ اسے کہا گیا کہ اندر یہ بتا، برخوردار یہ بتا، جب تو نے پنڈت کو مارا ہے اندر کوئی آدمی تھا؟ اس نے کہا نہیں، کوئی بندہ نہیں تھا۔ کہنے لگے تو انکار کر دے، تو نے کہہ دے میں نہیں مارا، پھانسی نہیں ہوگی، پھانسی نہیں ہوگی، چھوٹ جائے گا، کوئی بات نہیں، معمولی سزا ہو جائے گی۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میں ہی قاتل ہوں، میں نے ہی مارا ہے، رسول اللہ کے گستاخ کو میں نے ہی مارا ہے، میں انکار نہیں کر سکتا، میں انکار نہیں کر سکتا۔ نہیں مانا۔ میاں والی کی جیل میں اسے بھیجا گیا تھا۔ یہ بات بتا رہا ہوں کہ جان اور ایمان کا مقابلہ، پہلا تھا مال اور جان کا مقابلہ، اب یہ ذکر کر رہا ہوں جان اور ایمان کا مقابلہ۔ علم الدین نے کہا کہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں ہی قاتل ہوں۔ میاں والی کی جیل میں اسے رکھا گیا، اور پوری تحریک انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر زبردست تحریک چلی کہ اسے چھڑایا جائے، آزاد کیا جائے، مگر عدالت کا فیصلہ تھا انگریز کا کہ نہیں، اسے پھانسی دی جائے گی۔ فیصلہ ہو گیا پھانسی کا، دن مقرر ہو گیا، جان اور ایمان کا مقابلہ، دن مقرر ہو گیا۔ جلاد کو حکم ہوا کہ جاؤ اس نوجوان بچے کو لاؤ۔ ٹائم مقرر تھا پھانسی کا، اور یہ جلاد عیسائی تھا، یہ پہنچا کمرے میں، کوئی 10 منٹ لیٹ پہنچا، تو علم الدین بڑا غصے ہوا، کہنے لگا خدا کا خوف نہیں آتا تجھے؟ میں نے جلدی مصطفیٰ کے ہاں پہنچنا ہے، میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں بہت جلد پہنچنا ہے، تو دیر کر رہا ہے۔ بڑا اسے للکارا آ گیا، پھانسی ہو گئی، اور فیصلہ ہوا کہ اسے میاں والی کی جیل میں ہی دفنایا جائے۔ تحریک بڑی زبردست تھی، لاش لینے کے لیے وہ کامیاب نہ ہو سکی تحریک، میاں والی کی جیل میں دفنا دیا گیا۔ اب تحریک چلی کہ ہم اس جیل کو، اس لاش کو، جو ایمان اور جان کا مقابلہ ہوا ہے اور جان چلی گئی ہے، ایمان کامیاب ہو گیا ہے، تو ہم اس لاش کو لاہور لے جائیں گے۔ تحریک یہ چلی، اور بڑی زبردست تحریک چلی۔ اس تحریک کے نتیجہ میں ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے، انہیں لاش دے دی جائے، مسلمانوں کو لاش دے دی جائے اس کی۔ اگر میرے عزیز دوستو، بیٹو، آج بھی اگر کوئی بندہ میاں والی کا اس وقت کا کوئی زندہ ہو تو
تو اس سے کیفیت پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ جب علم الدین کی لاش کو نکالا گیا ہے تو پورا میاں والی خوشبو سے معطر تھا، اتنی مہک تھی جس کی کوئی حد ہی نہیں تھی، اتنی مہک تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس لاش کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ایک عاشق عشق میں ڈوبی ہوئی لاش کو، رسول اللہ کے شہدائی کو، جو جس نے جان دی ہے، ایمان بچایا ہے، جان دی ہے، کفن کے اندر لپیٹ کر رکھا گیا۔ لاہور لے جانے کے لیے جس ڈبے میں اس لاش کو رکھا گیا تھا اس کی حالت یہ تھی کہ جگہ جگہ گاڑی لوگ کھڑی کرتے تھے اور خواتین اپنے دوپٹوں کو مس کر کے چومتی تھی۔ صوفی، مولوی، پیر، درویش، ولی، غوث، قطب اس کمرے کو، جس کمرے میں عاشق رسول کی لاش جا رہی تھی، جس کمرے میں علم الدین جا رہا تھا، اسے چوما کرتے تھے۔ لاہور کی حالت بڑی عجیب تھی، لاکھوں افراد تھے، لاکھوں افراد اس کے جنازے میں، کہ ایمان اور جان کا جو مقابلہ ہوا ہے، اور جان مار کھا گئی ہے، ایمان آگے نکل گیا ہے۔ میرے دادا استاد